والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے معزز سامعین محترم اہلیان جیلم اہلیان دینہ اہلیان جیلم کے مضافات کے تمام باسی سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران میں اور آپ تمام حضور کے غلام صرف ایک تجدید عہد وفا کے لیے آئے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ جو ہم نے اپنے قائد سے کیا تھا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اور میں نعرہ لگواؤں گا بے فکر ہو جائے لگوا کے جاؤں گا دینہ چھلکا کے جاؤں گا یہ میرا کام ہے میں نے گل کر لینے دو دو گلہ میں مختصر اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے بس میں نے دو باتیں کرنی ہے چار کرنی ہے ذرا کھلیاں ڈولیاں دیا بھائی پاکستان 76 سال ہو گئے آج تک ساڑھے ملک کے تمام مہربان اور خصوصاً سیاستدان انہوں نے قوم نو کدے روٹی کپڑا مکان کدی ترقی کدی تعمیر کدی تبدیلی کدی مارشل لاء اور کدی جناب رنگ برنگے نظام دے تحت پوری قوم نو رنگین نعرے دے پیچھے رکھیا لیکن افسوس ہے بے کہ قوم دے اتے 4 بار مسلط ہونا لے 3 بار مسلط ہونا لے وہ حاکم جماعتاں آج بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک موقع اگر اور مل جائے نا جیسی پتہ نہیں پاکستان نو سونے دے نال تول دیں گے سوال ہے کہ جناب تسی پاکستانی قوم دے کے نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان قوم نے توڑے ہوتے اعتماد کی تھا لیکن افسوس ہے کہ تسی پہلے کپڑے بھی لوا لیں پہلی روٹی بھی واپس رہ رہی اور پہلے مکان بھی ڈھوا دیتے اور اگو پھر جناب آگا ترقی والے اور ہن تازے لندن تو آئیں جدو قوم نو ضرورت سی تیتھو 50 روپے دے سٹامپ تے لندن جناب پوری نس گئے سن اور آج کل پاکستان مینار پاکستان دے سائے ہوتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں میں نے کہا قبلہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر ایک سکیم بنائی گئی قرض اتارو ملک سوارو یاد ہے کسی نو قرض اتارو ملک سوارو تو پیسے اکٹھے کیتے اور جا کے جناب
لندن وچ فلیٹ اور سرے محل خرید رہے اسی تانوں دستے ہیں تسی کتھوں شروع کرنا قبلہ تسی کارگل تے جناب شہیدہ دے نال غداری تو شروع کرو تسی جناب کشمیر فروشی تو شروع کرو تسی سجن جندال تو شروع کرو تسی عافیہ صدیقی تو ویچن تو شروع کرو تسی ممتاز قادری نو پھانسی لان تو شروع کرو تسی جناب ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کرو اور جناب ہونا کہ پاکستان دے مینار پاکستان دے سائے تھلے کھڑے ہو کے کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں قوم کے لیے آیا ہوں جو اپنی اماں کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے کیسے آیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قوم بھی بڑی سادہ ہے اور کہتی ہے کہ فلاں آئے گا تو فلاں ہوگا سوال یہ ہے کہ جو اپنی قوم کی خاطر 4 دن کوٹ لکھپت کی جیل نہ گزار سکا وہ شخص قوم کی خاطر کیا قربانی دے گا علامہ اقبال کیا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا اور بھائی جن سے اپنے ملک کے اندر تھوڑی سی سختیاں برداشت نہیں کی جاتی وہ غیروں کو آنکھیں کیسے دکھائیں گے وہ غیروں کو یہ بات کیسے کہیں گے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں یہ چیزیں نہیں ہیں لہذا ہم نہیں یہ فیصلے کرتے ہم قوم اور ملت کو دیکھ کر فیصلے کریں گے ہم پاکستان کی معاشرت اور معیشت کو دیکھ کے فیصلے کریں گے لیکن جو پہلے لیٹ کر آئے ہوں وہ دوبارہ لیٹنے کے لیے تیار ہوں ان سے ہمیں یہ امیدی ہے کہ وہ پاکستان کو کھڑا کریں گے پاکستان کو کوئی چیز نہیں کھڑا کر سکتی پاکستان جن بنیادوں کے اوپر بنا پاکستان اسی نعرے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور قوم بڑی عجیب ہے اور قوم بھی سوال کرتی ہے کہ جناب اے مولوی کی دین کے میں کہا پہلے 10 انہا چورہ نے کی دیتا اے جناب دینا شہرے آج تک تحصیل بڑے ہو گئے ادھیش کچہریے کھلیاں جی ہاں جی جناب بولو تو انہوں گیس دیتی صاف پانی جناب گلیاں سولنگ نالیاں روڈ اے میں نے دسو اے ووٹ کادے ہستے منگ دیں کادے ہستے منگ دیں کیسی آئین کر دیں گے اور آگے کہنے جی دعائیں خیر کرو اسی دوڑے کوڑ ووٹ منگن آیا اور انہوں نے پوچھو بھئی کدی چوران دی بھی دعا خیر ہوئی بھئی راتی بندہ چوری کرن لگے 10 چور کٹھے ہو جان اور کہیں جی دعا خیر کرو سویرے جناب چوری کرن جانا کدی چوران دی بھی دعا خیر ہوئی کدی ڈاکوان دی کدی رشوت خوران دی کدی سود خوران دی کدی ملت فروشان دی اے جدو تو آڑے کو آن کے دعا خیر کرو انہوں نے کہا اسی راڑ کے تو آڑے سارے دی دعا خیر کر چھڑی اور میں آپ کو یہ بات آج بڑے وثوق سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ بات دل کی تختیوں پر لکھ لیں ہو سکتا ہے زمانے کی گرد پڑ جائے کہ یہ 13 جماعتیں ایک سائیڈ پر ہوئی اور انہوں نے ملک کے اندر تماشا لگایا پی ڈی ایم کے نام پر جب کھا پی لیا وہ اب قوم کے سامنے آ کر نواز شریف بلاول کی برائیاں کر رہا ہے شہباز شریف زرداری کی برائیاں کر رہا ہے اور قوم کو یہ بھوندو سمجھتے ہیں قوم کو یہ جناب اتنا سادہ لو سمجھتے ہیں کہ ان کی چلاکیاں اشاریوں کو کوئی جانتا نہیں میں نے کہا وہ اور ہیں جن کے بارے میں ہمارا بابا کہہ کے گیا ہے کہ نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھاڑ کے سو گئے رجن والے رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے اب جاگنے والے سوئے نہیں جاگ رہے ہیں اور جاگن والے اس پیر بھی جاگ رہے ہیں جدو یہ ہیٹر والے اندر کمڑے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں تو انہوں کہ بھئی یہ لبیک والے کی کروان جس موسم میں قیمے دے نان اور جناب بریانی دے ڈبے دے بار کوئی نہیں آتا اس موسم میں لبیک والے کھلے آسمان تھلے بے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جبر و قہر نہیں
یہ عشق و مستی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور بڑے مزے کی بات ہے، پیسے لے کر ہمارے امیدواروں کے پاس جا رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی یہ قیمت لگانے کے لیے آئے ہیں، یہ 10 کروڑ ہے، 15 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں. تو جناب میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوے مجھے بتاؤ، باہر روڈوں پر تم نے لکھ رکھا ہے کہ دیانتدار قیادت اور ایماندار قیادت ساری پارٹیوں کے امیدواروں نے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی امیدوار ہو، شاہ صاحب ہو، کوئی بھی امیدوار تحریک لبیک پاکستان کا، پورے پاکستان کا امیدوار ہو، اگر وہ آ کر کہے کہ میں نے تحریک لبیک پاکستان کو پارٹی فنڈ کے نام پر 1 روپیہ بھی دیا ہے تو میں سیاست سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. میں پارٹی صدارت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جناب جڑے 10-10 کروڑ روپے دی اپنی پارٹیوں کو ٹکٹ لے کے آئے بیٹھے، وہ آ کے قوم نو کہہ دیں کہ یہ دیانتدار قیادت ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو 15-15 کروڑ کی ٹکٹیں لے کر خرید آئے ہیں، وہ قوم کے اندر سے 30-30 کروڑ نکالیں گے اور کہاں سے پورا کریں گے؟ بھائی MNA کی تنخواہ 2.5 لاکھ ہے، MPA کی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہے. تمام الاؤنسز ڈال کر بھی اگر 5 سال میں کیا جائے تو وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے پیسے بنتے ہیں. تو جو 10 کروڑ کی ٹکٹ خرید کر لایا ہے اس نے 15 کروڑ کمانا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے قوم کے آگے، اور قوم بڑی سادہ ہے، نہیں جی ہم تو نون لیگ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا بھوندو نون لیگ کے ساتھ تو تب جا کہ اس نے کوئی کام کیا ہو، وہ قوم کے لیے کھڑا ہو، وہ جناب ملت کے لیے کھڑا ہو. لیکن جب مشکل وقت آیا ہے وہ اپنے بکسے بھر کر، اپنے جناب ٹیچیکیس بھر کر اور اپنے بینکرز بھر کر کبھی سعودیہ کی فلائٹوں پر چڑھ جاتا ہے، کبھی لندن کی فلائٹوں پر چڑھ جاتا ہے، اور تو ان سے ہمارا مقابلہ کرواتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. ہم اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا. میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا. بھائی میں بھی جھوٹ بولوں اور امام الانبیاء کے دین کے نام پر اور لبیک یا رسول اللہ کے نام پر اور یہاں کر سیاست کروں تو پھر مجھ میں اور نواز شریف میں تو کوئی فرق نہیں، پھر مجھ میں اور بلاول میں تو کوئی فرق نہیں، پھر مجھ میں اور زرداری میں تو کوئی فرق نہیں، اور مجھ میں اور وہ جناب پتہ ہے کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اس کو کچھ کہتے نہیں. میں نے کہا اے سادہ آدمی، ہم نے اس کے سامنے متھا تب لگائے رکھا ہے جدو گل دے مقابلے گولی مارتا سی، جدو چک کے بندے جیلن چھوڑتا سی اور وہ بدماش پڑیا سی. بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور جناب ہم تو اس کے سامنے تب بھی کھڑے رہے ہیں، اب تو وہ بیچارہ ہماری نظر میں مظلوم ہے. اور تو جناب منجی پیڑی ٹھوک کے اندر جیل سے جا کے بیٹھے ہوئے نا. اور جناب اسی پہلے بھی کیسی کہ انسان بڑھو، اے حکومتہ آن جان والی چیزاں انہاں دی حیثیت ہی کچھ نہیں. اے حکومتہ دی کی حیثیت ہے؟ ایک جناب فانی ہے ارباب طلب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. گورنر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اور ہم تو اس سے بات ہی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ میدان میں آئے گا تو اس سے بات کریں گے. ابھی تو ہم اس سے بات کر رہے ہیں جس کو نہلا دھلا کے لندن سے بلا کر اور ایئرپورٹوں پر ساری عدلیہ لے جا کر قوم کا مسیحا بنا کر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف قوم کو بچائے گا. میں نے کہا بھیڑیے ہرگز کھکڑیاں دی راکھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھیڑیا بھی نہیں ہے، یہ تو گیدڑ ہے، گیدڑ. جب مشکل وقت آتا ہے تم اپنی جناب ٹانگوں میں دیتا ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے اور پھر آ کر کہتا ہے کہ جناب امید سے یقین تک. میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں، پلید سے لعین تک. اور اب ان کا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ بھی اداروں کو غلط استعمال کرتے ہیں.
اور آتے ساتھ جناب صادر ہے اور جناب یہ کہا جائے کہ آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا کر لے کر جا رہے ہیں تو دماغ میں سریا تو آتا ہے، اور ویسے بھی طبیعت لوہاروں والی ہو تو پھر تو بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ لوہار ہونا کوئی نہیں، پیشے کے اعتبار سے نہیں، لیکن سیاست کے اعتبار سے لوہار ہے۔ پیشے کے اعتبار سے تو جناب گلی کی نکڑ پر ایک جناب جوتیاں سینے والا بھی بیٹھا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، شرط یہ ہے کہ محمد عربی کا غلام ہو۔ ہم اس کی جوتیاں بھی اپنے پگڑی میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس تو دوسرا رستہ ہے نہیں۔ بس یہ میں نے چند باتیں کرنی ہے، اور آج کل انہیں بھی بڑا خمار ہوا ہے اپنی طاقت کا، تو میں نے کہا جو تجھ سے پہلے یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ انسان بنو، الیکشن ہے، میدان میں آ کر جنوں کی طرح مقابلہ کرو، اور تم مقابلہ کرو گے ہمارے ساتھ، وہ مقابلہ کریں گے ہمارے ساتھ جن کا لیڈر خود 50 روپے کے اسٹامپ سے لندن بھاگا، اور یہ تو جناب چلتی گولیوں میں اور جناب برستی شیلنگ میں اور جناب تیزاب کے بچھاڑ میں اور ہیلی کاپٹر سے بھی گولیاں آ رہی ہوں تو یہ سامنے آ کر کہتے ہیں ستم گرے درا، اور ستم گرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اتنی بات ہے، وہ پہلی کوئی ہورن جنہیں ڈالا شالا ویکھیا اور جناب 2 دھاڑے جیل ویکھی کہ جناب کہنے ساڑی سیاست تو ہی پاسے ریٹائرمنٹ لینے ہاں اسی پاس کر گئے ہاں۔ میں کہا بابا فرید آدھا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے ہون میری پاسے ایتھے ہی سی نا جناب او فواد ڈبو ایتھے ہی سی نا بابا، اس واسطے کہ ساڑھے اندرہ ذاتی تے کوئی گل نہیں، دین دے بارے بھونکتا سی، ایسی کیا جھلیا دین دے بارے ابو چال بھوکے، دین انہوں بچے کو لمحہ پوا دینا، تیری تا حیثیت ہی کوئی نہیں، تیری تا شاہی کوئی نہیں۔ ایتھے بڑے بڑے فرعون آئے گھر کو گئے، دین نال متھا نہیں لانا، سیاست اپنی جگہ، آئے حکومتہ کرن آؤ، میدان لگو، جناب پہلے تک آلے باہر نکلو، باہر نکلو، اور جناب قوم دے اندر آؤ، جناب بلٹ پروف شیشے اور جناب فلاں فلاں فلاں، اے جناب سادہ کپڑے پائیں تھلے بھی کوئی شے نہیں، اور کہتے ہیں ڈر نہیں لگتا۔ میں کہا چلیا اپنی قوم کو کہتا ڈر، وہ بھاویں نون آلا پی ٹی آئی آلا پیپر پارٹی آلا اس کو کہتا ڈر۔ میں اس کی سٹیل مل کھاتی، میں اس کا پی آئی اے کھاتا، میں اس کا ملک کھاتا، میں کشمیر بیچیا، میں عافیہ صدیقی بیچی، میں آسیہ ملونہ بار بیچی، میں ختم نبوت اٹھے ڈاکہ دیتا، میں ممتاز قادری نال جناب نہیں کھلوتا، میں جناب قوم دیا دھیانوں اس طرح فروش کر کے روٹی کھان سے مجبور کیتا، میں قوم دے گھر مہنگے بل بھیجن، میں جناب بجلی دے نام تے ہزارہ ٹیکس لا کے قوم نو خودکشی تے مجبور کیتا۔ میں نو اس قوم کو کہتا ڈرے، میں نو تا ڈر نہیں، اور جناب ڈر انہوں ہوئے جنہاں قوم دا مال لوٹ کے کھادا، جتیاں انہوں پہن جنہاں لاب کھادا، کوئی ہے گل کرنے والا تے ساڑھے سامنے کھڑا ہو جائے، جواب دین میں تیار ہوں، اس واسطے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ اور یار محبت بازاری ہوندی نا تے جڑیاں جیل وچ پیشکشاں ہوئیاں سن نا عمرے دے نام تے پاکستان تو نس جاندے، انہاں کہا جناب ایک پاگل ہویا پھردا، ایک کتا باولا ہویا پھردا، تسی ان کرو کہ تسی ملک تو باہر چلے جاؤ کہ حالات ٹھیک ہو جان کے آ جان گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہمارے بابا جی پڑھا کرتے تھے، ایک شخص جنگل سے گزرا، اس نے دیکھا کہ جنگل کے درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور جناب اس کے جناب چل رہے ہیں، پورا جنگل چل رہا ہے، تو اس نے کہا آگ لگی جنگل کو اور چلنے لگے سپات، اڑے اڑو اڑو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جناب جو جنگل کے درخت ہیں نا ان پر پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ چل رہے تھے درختوں کے، تو نے کہا اے پرندوں تم تو چل جاؤ، تم کیوں نہیں، اور پرندوں تم تو اڑ جاؤ، تمہارے پاس پنکھ ہے، تم کیوں ان کے ساتھ چل رہے ہو۔ اس نے کہا میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کیے سب بات۔ انہوں نے کہا جب بہار اور خزاں آئی ہم نے اس کی چھاؤں میں بیٹھے، سردی آئی اس کے اوپر گھونسلے بنائے، اس کے جناب میوے کھائے، میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کیے سب بات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے کہا اب تو ہمارا جناب دین ایمان یہ ہے کہ اسی کے ساتھ چل جائیں گے۔ جب ہمیں پیشکش ہوئی باہر ملک جانے کی تو میں نے کہا بھائی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم،
ہم نہیں جاتے. کہتے عمرے کے, میں کہا عمرے کے نام پر بھی نہیں جائیں گے ملک سے. کوئی یہ نہ کہے کہ بابر رضوی نے مشن پکڑایا تھا, جھنڈا پکڑایا تھا, بھاگ گئے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں, بھگانے والے ہیں. اور میں جھوٹے وعدے, یہ تو انہوں یاد ہوئے گا, میں آگے پڑھاں گا. میں جھوٹے وعدے, میں جھوٹے وعدے, آواز نہیں ہے, میں جھوٹے وعدے, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا. میری محبت بازاری نہیں, میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا. انج نہیں میں ووٹ دا مل پاواں گا. بھئی باہر کھڑا ہو کے قوم نہ جھوٹ بولا اور 5 سال بعد آ کے پھر کھڑا ہو کے کہا کہ جناب اگلا موقع دیو تو پھر ان کر دے گے. نہ, جھوٹیاں باتیں نہیں ہو سکتیاں. سب کچھ ہو سکتا, جھوٹ نہیں مارا جا سکتا. میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میری محبت بازاری نہیں, میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا. میں رضویاں پٹواری نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک